بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کا رواں اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے اور سورہ بقرہ جاری رہتی ہے پہلے پارے کے اختتام تک۔ تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ: اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار۔ سراسر رحمت، جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی، جو نہ مغضوب ہوئے نہ راہ سے بھٹکے۔ یہاں سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کر رہے ہیں ہم سورہ بقرہ کا۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اسے بھی مان رہے ہیں جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھیں مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، درا حال یہ کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی، تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی فسادی ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جاتا ہے۔ اس طرح کہ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا، اور نہ یہ کوئی راستہ پا سکے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یا بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی۔ وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے انگلیاں
اپنے کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں۔ درا حال یہ کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہیں، جب ان پر چمکتی ہے یہ اس میں سے کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو لوگو؟ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، درا حال یہ کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اس کی مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زوما ہیں انہیں بھی بلا لو، اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوجتے ہیں۔ وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس بات کی بشارت دے دو اے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کا کوئی پھل انہیں جب بھی کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا، درا حال یہ کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا۔ اس طرح اللہ بہتوں کو اس راہ سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہیں۔ لوگو، تم اللہ کے منکر کیسے کس طرح ہوتے ہو؟ درا حال یہ کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ مارتا ہے، اس کے بعد زندہ بھی وہی کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم سمجھنے کے لیے انہیں وہ واقعہ سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے زمین کی بادشاہی دی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے، پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ۔
پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کروا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے بھید میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اور ہماری اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنا پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی تو اس کی توبہ اس نے قبول کر لی، بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پہلے پارے کا 1/4 حصہ ہم نے مکمل کیا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں بقیہ حصہ جو اگلا ربع کا حصہ ہے نصف تک وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔